اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر جو شخص یہ 3 تسبیحات کا عمل کر لیتا ہے، فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ آج ربیع الاول 2025 کا چاند الحمدللہ ظاہر ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، بزرگان دین کا وظیفہ ہے، اور آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آج جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا اور پھر رب سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے ربیع الاول کے چاند کا کیسے استقبال کرتے تھے، اور ربیع الاول کے چاند کو دیکھتے ہی اپنی حاجات کو کیسے پورا کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر واضح فرق پڑتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ میرے جس بھائی بہن بیٹے بزرگ جن کے گھر کے حالات خراب ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ کے گھر کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، صحت کے حوالے سے ہیں، نوکری کے حوالے سے ہیں، شادی کے حوالے سے ہیں، قرض کے حوالے سے ہیں، تمام کے تمام اللہ رب العزت غیب سے ختم فرما کر کامیابی کو آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آج یہ وظیفہ فقیر بھی پڑھے تو انشاءاللہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو وہ اعمال بتا رہا ہوں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں، اللہ والوں نے بتائے ہیں، اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی جو بھی شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، رب کی خاص رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ربیع کا مطلب ہے بہار، اور ربیع الاول کے مہینے کا مطلب ہے بہار کا مہینہ۔ یہ بہار کا مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رزق اور دولت کے خزانے لے کر آتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ نے اس محبوب کے لیے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان صرف اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پیدا فرمائے، اور آج اس محبوب کی آمد کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے محبوب سے محبت کی، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، ستاروں کو روشن کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی، آسمان پر ایک نور کا عالم تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوئے، آج ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، اور آج خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یاد رکھیے گا بھائیوں اور بہنوں کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آئے گا، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ رب جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کسی کے گھر میں بہن بھائیوں کے لڑائی جھگڑے ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو نہیں، کسی کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ڈپریشن مصیبت کا شکار ضرور ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اب ربیع الاول کا چاند چونکہ ظاہر ہو چکا ہے، بہار کا مہینہ آ چکا ہے، جو شخص اپنے اجڑے نصیب کو چمکانا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، جو کوئی بیمار ہے مکمل شفا پانا چاہتا ہے، جو کوئی تنگ دست ہے رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، آج بہار کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔
تو بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں پیار خلوص عقیدت سے ضرور لکھتے جائیے گا، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے کہ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی اور مصیبتیں الگ الگ ہیں، تو جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے مجھے اچھا رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی۔ اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جائیں گے تو میرا رب خالی ہاتھ انشاءاللہ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے، اور اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ، جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے بھائیوں اور بہنوں، وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ آپ نے استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، بس اتنے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب استغفار پڑھتے دوران، یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلطیاں کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیبت کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو بہتر جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ کلمات پڑھنے ہیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک سچی توبہ کر، ایک تیری سچی توبہ کے صدقے میں تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ بخشنے والا، رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں انہیں یاد کرنا ہے اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں اور اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ندامت کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا
کہ استغفار سے آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ آپ کی توبہ قبول ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اور دولت لینے کی باری ہے، اب اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی باری ہے۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت سورۃ الاخلاص ہے، جو کہ الحمدللہ ہر مسلمان کو حتیٰ کہ بچے کو بھی زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں رب کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یقین کیجئے گا کہ ربیع الاول کا چاند آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ربیع الاول کا چاند حضور علیہ السلام کی آمد کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا چاند خوشیوں کا چاند ہے، رحمتوں اور برکتوں کا چاند ہے، یہ کامیابیوں کا چاند ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہی آپ رب کریم سے دل میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب آخری اور تیسرا وظیفہ، تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ اللہ کریم کے ایک صفاتی نام، اللہ کے جلالی نام، اللہ کے کرم فرمانے والے نام یا ذوالجلال والاکرام کی تسبیح ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے گھر سے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے سامنے کھڑا دشمن جو آپ کا راستہ روکتا ہے، چاہے بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، آپ کے مسائل کو بڑھا رہا ہے، آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے، یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کرتے ہی اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں رزق اور دولت کی خیر کثیر چاہتے ہیں، تو یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھیں۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی بھی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ آج ربیع الاول کا چاند ظاہر ہوتے ہی میں نے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، بھائیوں اور بہنوں، اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ بادشاہ بن جائے گا، کوئی بھکاری بھی پڑھے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے کہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، آپ کا جسم لرز جائے گا اور آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے، تو سمجھ لو کہ قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لو کہ ربیع الاول کے چاند کے ساتھ آپ کے نصیب میں بھی بہار آ چکی ہے، آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ربیع الاول کے چاند کو بہار کا چاند کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے بتائے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، جب جسم ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے انشاءاللہ اسباب بنائے گا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ رب العزت سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی آمد کا مہینہ ہے، خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں
میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہیں گے دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کی نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کے بچوں کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا، اور ان کے والدین کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھ۔ اے میرے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔